کسی نے پوچھا کہ کہا ہے کہ یہ حلالہ کروانا لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے اپنی عقل کے بلبوتے پر شرعی معاملات کے اندر زبان درازی کرنا وہی کرتے ہیں کہ جو یا تو بالکل جاہل ہوتے ہیں یا یہ دانشور قسم کے اپنے آپ کو کہلانے والے جو سمجھتے ہیں، جن کو دین کی ABC بعض اوقات نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ ہر دانشور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے سلجھے ہوئے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اس دنیاوی تعلیم پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر دیندار کو، چاہے وہ عالم و مفتی ہوں، ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ان کی زبان پر ان کے لیے ہمیشہ ایک لفظ ہوگا، مولوی۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ سننے والی عوام بھی یہ سمجھے کہ حضرت تو 7ویں آسمان پر ہیں، اور امامے والے، داڑھی والے علماء، مفتیان کرام یہ بڑے حقیر ہیں، ان کو مولوی سے تعبیر کرو، بس یہ مولوی نے ایسا کہا، مولوی نے ایسا کہا۔ اور اگر یہ سامنے بیٹھ جائیں، جس دن یہ سامنے بیٹھ گئے کسی اہل علم کے، تو وہ اچھی طریقے سے سبق یاد دلا دے گا کہ ہم لوگ جتنا علم پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا تو یہ میرے خیال میں 10% بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال تو اس طریقے سے اگر کسی نے یہ جملے کہے ہیں، یہ غلط جملے ہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ، اگر کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اس طریقے کو غلط کہیں۔ حلالہ ہے کیا؟ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ سرکار نے کنایتاً یہ شرم کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے، مراد یہ ہے کہ تمہارا جسمانی تعلق ہونا ضروری ہے۔ ابھی بتائیں، قرآن نکاح کا کہہ رہا ہے، نبی کریم جسمانی تعلق کا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ایک لڑکی کے اوپر ظلم ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق کے شوہر دے دے، شترے بے مہار ہو جائے، بغیر نکاح کے لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھیج دو، یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان لوگوں کو نہ سنیں، یہ تباہ کر دیں گے آپ کو، یہ آپ کے رہنما نہیں ہیں، یہ اپنی سوچ اور فکر کا تسلط دوسروں پہ کرتے ہیں جس کے پیچھے شرعی دلیل مضبوط ہوتی نہیں۔ عوام کا حال یہ ہے، خصوصاً میری ینگ جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنا دین سیکھا نہیں ہوتا، آپ کسی کی گفتگو کو اپنے ذہنی ترازو میں تولتے ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں تولنے کی صلاحیت چونکہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بات مجھے وزندار لگ رہی ہے، اس کی بات کمزور لگ رہی ہے، اس کی زبان میں سلاست روانی ہے، اس کی زبان میں نہیں ہے، یہ تمام مولویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اس طرح کہ ہم نے کچھ معیار بنائے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میرا دل تو اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ صدر میں چلے جائیں، وہ دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی گفتگو سن لیں، آپ دوائی لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے، جہاں آپ کی عقل اٹک جائے، آپ اتنے عقل کل ہیں اور اتنا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ بالکل 100% صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ یہی سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے۔ شریعت ہمارا معیار ہے۔ آپ نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہے تو آپ کے عقلی فیصلوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام نہیں دے گا، وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر چکا ہے کس چیز پر آپ کو جنت ملے گی اور کس چیز پر جہنم ملے گی۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچوں نے، وہ شہر میں تھے، وہ گاؤں سے، ان کا آبائی گاؤں بھی ہے، تو بچوں نے وہی جب انتقال ہوا تو غسل وغیرہ دے کر قریبی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب کچھ لوگ گاؤں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شخص کے ماں باپ کی قبریں آبائی قبرستان میں ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں دفنایا جائے۔ اب وہ اولاد بیچاری پریشان ہے کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا، یہاں دفنا کے کیا کریں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، آبائی گاؤں، آبائی مطلب شہر، اس کا دفنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دفنائیں گے تو قبریں قریب قریب ہوں گی تو شاید موقع ملے گا نکل کے مل لیں گے کہ بھئی کیا حال چال ہے، اور اگر یہاں دفنایا اور وہ سینکڑوں میل دور ہیں تو وہ کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا تو وہ تو بہت دور ہے، میں کیسے سفر کروں؟ تو یعنی زندوں پر اس کو قیاس کر لینا، یہ بیچارے وہ لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، خاندانی باتیں، سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو دین بیان کرتے ہیں۔ دین یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو تو اس کو غسل اور کفن وغیرہ کرنے میں تیزی کی جائے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا، ایک روایت میں مرد کا ذکر ہے، ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے،
ان کا رات میں انتقال ہوا، رات میں کفن دفن کر دیا گیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دینا چاہیے تھا، پھر آپ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ان کو کئی اعزازات سے نوازا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک عبادت گزار نوجوان کا رات میں انتقال ہوا، رات میں اس کو دفنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلدی دفنانا یہ ہوتا ہے افضل اور اولا۔ دوسری بات یہ کہ قریب ترین قبرستان جو سب سے قریب ہے اس میں دفنائیں، اگر وہاں جگہ بالکل ٹھیک آپ کو مل گئی، تاکہ کیونکہ دفنانے میں جلدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو۔ یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، ساری زندگی ماں باپ کی شکل نہیں دیکھیں گے، کبھی کبھار آ کے کریں گے، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے 2-2 دن تک ماں باپ کو فریز کر کے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اٹلی سے آ رہے ہیں صاحب، جرمنی سے آ رہے ہیں، یو کے سے آ رہے ہیں، USA سے آ رہے ہیں، ان کو شکل دکھانی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں، ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، انہیں آنے دیں، پہلے آ کے وہ شکل دیکھیں گے، شکل دیکھ کے تھوڑے سے آنسو بہائیں گے، اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر پھر غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے، انہوں نے دفنایا، بالکل ٹھیک کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہے، اگر نیک روحیں ہوتی ہیں یہ سب آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کا کیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ یہ تک سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہم جب آئے تھے تو ایک بلی تھی، اس بلی کا حال کیا ہے، اور اس میں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بتاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں فلاں کا حال کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا، کہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی روح کو مقید کر دیا گیا عذاب کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد، 1 سیکنڈ کے اندر روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، اس لیے یہاں دفنایا، بالکل ٹھیک کیا۔ اب ان کا اگر وہ واقعی نیک ہیں، ماں باپ بھی نیک ہیں، ان کی روحیں آپس میں ملیں گی، ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ لیکن یہ غلط ہے کہ جی وہیں دفنانا چاہیے تھا۔ یہ بھی غلط ہوگا کہ اب آپ قبر کھود کے سوچیں لاش کو وہاں لے جائیں، یہ بھی غلط تھا کہ آپ ان کو فریز کر کے رکھ دیتے۔ تینوں چیزیں بالکل غلط ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا، جتنا پیار کرنے والا ہوگا، اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہے قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بعض اوقات چونٹے گھستے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ قبر میں بعض اوقات چونٹیاں یا چونٹے جاتے آتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے آپ کو کاٹیں، مضر صحت ہوں، یا مطلب غذاؤں کے اندر جیسے کچن وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن قبر میں آرے جا رہے ہیں ان کو نہ ماریں۔ ماریں گے بھی تو کتنوں کو مار لیں گے آپ، وہ باز نہیں آئیں گے۔ جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور قبر کے اندر جاتے آتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نہ ماریں۔ ہر چیز، ہر جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے۔ ہم ایک جہت سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مردے کو کاٹیں گے یا تنگ کریں گے، لیکن دوسری جہت سے بھی دیکھیں جتنے چونٹے چونٹیاں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو رحمت نازل ہوں گی، اس سے مردے کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ جب ایک تر شاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گاڑی اور فرمایا کہ جو امید ہے جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو ایک تر چیز جس کو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان، اور ہماری شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے، اس لیے درخت کی تصویر بنانا جائز،
لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ شاخ ذکر الہی کرتی ہے تو جاندار چیز تو بدرجہ اولا کرے گی، اس لیے ایک جہت سے دیکھ کر ان کو نقصان نہ دیں، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔